اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسئلہ تقدیر اسلام کا ایک انتہائی مشکل، پیچیدہ اور متنوع الاطراف باب ہے۔ اس مسئلے میں منہج مستقیم سے ادنا انحراف اور فکر کی ادنا لغزش انسان کو قعر ضلالت میں ڈھکیل سکتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا اور اعتدال کی راہ چھوڑ کر افراط و تفریط کی پگڈنڈیوں پر نکل گئے۔ آج اس مبارک محفل میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس میدان میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالقدر، قضاء اور قدر پر ایمان، یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اگر کوئی اس اصل کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اگر اس پر آپ کو دلیل مطلوب ہے تو میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں۔ حدیث اس طرح: وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر۔ رواہ الترمذی فی کتاب التقدیر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب القدر میں لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر اس کا ایمان نہ ہو۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرے یہ کہ مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور موت پر ایمان لائے،
اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے. اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ قدر یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک انتہائی اہم اصل ہے. اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ہم پہلے دو لفظوں کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. وہ دو لفظ ہیں قضا اور قدر. قضا اور قدر یہ دونوں کے دونوں امور متلازم ہیں، امران متلازمان. جہاں ایک پایا جائے گا دوسرا پایا جائے گا. دونوں لازم و ملزوم ہیں. لا ينفك احدهما عن الاخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا. قدر کا مطلب ہے اساس، بنیاد. قدر کی حیثیت بنیاد اور اساس کی ہے اور قضا کی حیثیت عمارت کی ہے. ظاہر ہے کہ عمارت اور اس کی بنیاد میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو قضا اور قدر میں وہی ربط ہے، وہی لزوم ہے جو کسی عمارت اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے. اور عمارت کو بنیاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک انداز سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ قدر کہتے ہیں کاغذ پر بنائے ہوئے بلڈنگ کے کسی نقشے کو، کسی ڈیزائن کو، کسی خاکے کو. تو کاغذ پر جو ڈیزائن موجود ہے، جو خاکہ موجود ہے، جو نقشہ موجود ہے، اسے قدر کہیں گے. اور اس نقشے کے مطابق عمارت کا بنایا جانا، عمارت کا بننا، یہ قضا ہے. نقشے پر عمارت کی، بلڈنگ کی جو ڈیزائن ہے، جو نقشہ ہے، جو خاکہ ہے، اسے ہم قدر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، قدر کہہ سکتے ہیں. اور اسی نقشے کے مطابق عمارت کا بننا، اس کو ہم قضا سے تعبیر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کاغذ پر بنے ہوئے اس نقشے اور نقشے کے مطابق عمارت کا بننا، دونوں کے اندر ایک گہرا لزوم ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ثابت یہ ہوا کہ قضا اور قدر یہ دونوں الفاظ لازم و ملزوم ہیں. ایک کی حیثیت اساس کی ہے اور دوسرے کی حیثیت عمارت اور بلڈنگ کی ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک ضروری پہلو اس موضوع کا ذہن نشین کر لیں، پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں. وہ یہ کہ مسئلہ تقدیر کا ایک گہرا تعلق توحید کے ساتھ ہے. جو آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے.
شرک سے خلاصی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے. مثلا مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے. خالق خیر کو وہ یزداں کہتے ہیں اور خالق شر کو وہ اہرمن کہتے ہیں. نور کے خالق کو، روشنی کے خالق کو وہ یزداں کہتے ہیں اور ظلمت اور تاریکی کے خالق کو وہ اہرمن کہتے ہیں. ان کے ہاں نور اور ظلمت کے خالقین الگ الگ ہیں. اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے. پتہ یہ چلا کہ تقدیر پر جب تک آدمی ایمان نہ لائے تب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی اور شرک سے خلاصی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے. تو گویا مسئلہ تقدیر کا ایک گہرا تعلق توحید کے ساتھ بھی. کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے؟ عام طور پر تقدیر کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی برے راستے پر چل رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. کوئی اچھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اچھے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. وہ برے راستے پر اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہے. یہ آدمی سچائی، صداقت اور خیر کے راستے پر اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں خیر کے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. عام طور پر تقدیر کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا نکمے اور ناکارہ بن کر کے بیٹھ جاؤ. تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں. کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے؟ کیا تقدیر کو تسلیم کر لینے پر تدبیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے. حدیث اس طرح: وان ابن خزامہ عن ابیہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواہ الترمذی فی کتاب القدر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائے ہیں. ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک سوال کرنا ہے. آپ نے پوچھا وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ بیماری میں
دم وغیرہ کرتے کراتے ہیں. کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, طبیب کے پاس لے جاتے ہیں, اسے دوا پلاتے ہیں. وہ توقاتن نتقیھا, اسی طریقے سے دیگر احتیاطی تدابیر بھی عمل میں لاتے ہیں. تو یہ دم وغیرہ کرنا کرانا, بیمار ہونے پر علاج کروانا, ڈاکٹر کے پاس لے جانا, دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا, یہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ ہل ترد من قدر اللہ شیئا, کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مر جائے گا تو پھر علاج کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے تو مرنا ہی ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا, تب بھی علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ علاج معالجہ کرانے سے کیا تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ ہل ترد من قدر اللہ شیئا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, قال ہی من قدر اللہ, یہ علاج و معالجہ کرنا کرانا, احتیاطی تدابیر اختیار کرنا, یہ بھی تقدیر ہی میں سے ہے. پتہ یہ چلا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے. بعض لوگوں کو کچھ حدیثوں سے شبہ ہوا ہے کہ تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. مثلا ایک روایت اس طریقے کی ہے جو عام طور پر ترک تدبیر پر استدلال کے لیے پیش کی جاتی ہے. حدیث اس طرح, وان ابی تمیم الجیشانی قال سمعت عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد میں لائے. راوی حضرت ابو تمیم جیشانی ہے. حضرت ابو تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا. حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے وہ بتا رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو, اسی طرح ٹرسٹ کرو, اسی طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر ٹرسٹ کرنے کا, توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں ایسے روزی پہنچائے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں, شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, خالی پیٹ نکلتے ہیں, بھر پیٹ واپس آتے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے. تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. تو اللہ پر توکل کر کے, تقدیر پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھے رہو, رزق تمہارا پہنچ جائے گا. جب تمہاری تقدیر میں رزق کا پہنچنا لکھا ہوا ہے تو پہنچ جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے. اصل میں ترک تدبیر پر اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کو بڑا زبردست وہم لگا ہے. اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر اگر وہ غور کرتے تو کم سے کم ترک تدبیر پر یہ حدیث استدلال میں نہ لاتے. اس حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو انکم توکلتم علی اللہ حق
حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ آخری ٹکڑا اس الجھن کو دور کر دیتا ہے کہ پرندوں کو کس طرح روزی دیتا ہے وہ دیکھو۔ تغدو خماسن، صبح صبح یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا تو بتا رہا ہے کہ پرندوں کو گھونسلوں میں بیٹھے بیٹھے روزی نہیں ملتی، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں۔ اب روزی تلاش کرنا یہ پرندوں کا کام، پیٹ بھرنا اللہ کا کام۔ ایسے ہی تدبیر اختیار کرنا تمہارا کام، بقیہ تدبیر کا نتیجہ نکالنا، ایکشن کا ریزلٹ اور اس کا ثمرہ دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام صرف تدبیر کرنا ہے۔ یہ تم پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے رزق کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ بھوکے پیٹ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں تدبیر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب اس تدبیر کا جو ثمرہ ہے، تدبیر کا جو رزلٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا کرتا ہے کہ تم نے تدبیر کی، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلے۔ اب اس تدبیر کا رزلٹ ہم یہ دیتے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر کر ہم تم کو تمہارے گھونسلوں کی طرف واپس کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث تو ترک تدبیر پر استدلال کے لیے پیش کرنا صحیح نہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ ہے؟ دینی فائدہ تو ہے، اس لیے کہ توحید مکمل ہوتی ہے۔ اور کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں، آئیے وہ فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ فائدہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريرة فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ رواہ الترمذی فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد میں لائیں، پوری روایت میں نے ریفر کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان 5 باتوں کو سنے، ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے اور ان 5 باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے؟ کون ہے کہ میں 5 باتیں اس کو بتاؤں، وہ سنے، یاد کرے، ان پر عمل کرے اور دوسروں تک وہ 5 باتیں پہنچا دے؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ان 5 باتوں کو کون لیتا ہے؟ فیعمل بہن، ان کے اوپر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھا دے جو اس پر عمل کریں۔ ہر بار حضرت ابو ہریرہ ہی کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعد خمسا، 5 باتیں بتائیں۔ وہ 5 کلمات تھے، 5 نصیحتیں تھیں، اور آپ نے فرمایا پہلی بات، پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ آج ہم سب سے بڑا عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح گھماتا رہے، سب سے بڑا عابد ہے۔ وہ سب سے بڑا عابد، یا کچھ مخصوص اعمال دینیہ کر لیتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ
وہی بہت بڑا عابد ہے. یہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑا عابد کون، سب سے بڑا پرہیزگار کون بتایا گیا. اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ. جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب بھی مت جا، بچ. اگر تو یہ کام کر لے تو تکن عابد الناس، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. سب سے بڑا عابد بننے کا نسخہ بتایا گیا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، اس کو بھی ذہن نشین کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، کیا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے مقسوم پر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو عام طور پر ہم مالدار کس کو سمجھتے؟ جو ملینئر ہو، بلینئر ہو، پیسہ بہتا ہو اس کے پاس. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا غنی ہے. اور 10 روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے. نام کو کروڑ پتی ہے، 10 روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے. فرمایا گیا سب سے بڑا غنی بننا ہے، سب سے بڑا مالدار بننا ہے، تو مالدار پیسوں سے نہیں ہوتا. یہاں دوسرا ہی نسخہ بتایا گیا سب سے بڑا مالدار بننے کے لیے، مقسوم پر راضی ہو جا. اللہ نے جو روزی تیرے حق میں لکھ دی ہے، جو روزی تجھے مل رہی ہے، ملی، اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. حدیث کے اسی ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے. بقیہ 3 نصیحتیں اور بھی بیان کر دیتا ہوں برسبیل تذکرہ. آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اسلام کا سینہ اتنا فراخ ہے، اتنا کشادہ دل ہے اسلام، کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، بھوکا سو جائے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں رہا، تو نے اس کی خبرگیری کیوں نہیں کی. تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آدمی مومن ہو جاتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کو ناپنے کا. جیسے تھرمامیٹر سے ہم ناپتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، تو اب ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس ایمان کتنے درجے کا ہے. دیکھ لے کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا ہے، اسی اعتبار سے اس کا ایمان ہوگا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا. کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ستائے، میرے اوپر کوئی ظلم کرے، میں بھوکا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ؟ کسی کو خراب مال دوں جب وہ خود نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی خراب مال دے، پیسہ پورا لے کر کے. تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے. آج تو پھٹا جوتا دے کر کے اللہ کی راہ میں آدمی حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہوگے. اور آخر میں فرمایا گیا زیادہ مت ہنسو. آج باقاعدہ ٹی وی چینلز ہیں ہنسنے. فرمایا گیا زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کتنی عجیب و غریب نصیحت ہے. ذرا غور فرمائیے، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے والے آدمی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آدمی انتہائی غیر سنجیدہ ہے، انتہائی غیر ذمہ دار ہے. جس آدمی کے اوپر ذمہ داریوں کا بارے گراں ہو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آئے گی؟ وہ تو ذمہ داری کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، اتنا کم ہنستا ہے. زیادہ ہنسنا یہ انسان کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار ہونے کا
اظہار ہے، اس کی علامت ہے، اس کی شناخت ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد اسے کہاں جانا ہے اسے اپنا انجام معلوم نہیں. انجام معلوم ہونے سے پہلے آدمی کہے مار کر کے ہنسے، صرف ہنستا رہے، اس کے انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں سب انتہائی ذمہ دار ہوں، انتہائی سنجیدہ ہوں. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کوئی غیر ذمہ دار ہو اور کوئی غیر سنجیدہ ہو. اسلام ذمہ دارانہ زندگی، سنجیدگی سے بھری زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی مسلم غیر ذمہ دار ہو، نکما ہو، ناکارہ ہو اور اسی طریقے سے غیر سنجیدہ ہو. اور زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں دوسری نصیحت کو مستدل بنانا ہے کہ اللہ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. اللہ تعالی نے روزی کی جو تقسیم رکھی ہے، کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے، کسی کو ارب پتی بنایا ہے، کسی کو لکھ پتی بنایا ہے، کوئی نانے شبینہ کو محتاج ہے. یہ جو روزی کے اندر فرق مراتب، روزی کی تقسیم میں فرق مراتب جو رکھا ہے اللہ نے، یہ ایک مصلحت اور انتہائی زبردست حکمت پر مبنی ہے. کائنات کو چلانے کے لیے یہ فرق مراتب ہونا ضروری تھا، نہیں تو کائنات نہیں چل سکتی تھی. یہ امیری اور غریبی کا فرق ایک حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی تھی. اس وجہ سے یہ فرق مراتب رکھا گیا. ظاہر ہے کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، تو جس کو کم ملے اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کو زیادہ ملا، مجھے کم کیوں ملا. اس لیے کہ اگر مقسوم کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا، حسرت کا اظہار کرے گا، جزا و فضا کرے گا. اگر آدمی مقسوم کے اوپر ایمان لے آئے تو اس ذہنی ٹینشن سے دور ہو جائے گا. ایک کافر اور مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا ہو تو صرف ایک مثال لے لیجئے کہ ایک اللہ کے نہ ماننے والے کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے تھوڑی دیر ٹریٹ کیا لیکن وہ آدمی جانبر نہیں ہو سکا، مر گیا. وہ چلا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، جزا فضا کر رہا ہے، حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کے بجائے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا، اس سے بڑے ہاسپٹل میں اس سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا جاتا تو یہ بچ جاتا. ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ بڑے ہاسپٹل میں نہیں لے گئے. دیکھ رہے ہیں، وہ حسرت کا اظہار کر رہا ہے، ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کا ذہنی سکون، قلبی سکون چھن گیا ہے. اور ایک مسلم جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، مقسوم کے اوپر ایمان ہے، فائدہ دیکھیے ایمان بالقدر کا. بیمار ہوا اس کا کوئی عزیز، بیٹا، بیوی، باپ، بھائی، اسے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا لیکن وہ جانور نہیں ہو سکا، مر گیا. یہ جزا فضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اتنے دن کی اس کی حیات تھی. اس کو اور کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی اگر لے جایا جاتا، کسی اور بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا جاتا، تب بھی اس کا یہی انجام ہونا تھا. بتائیے اب یہ اس طریقے کا اعتقاد رکھنے والا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، ٹینشن میں مبتلا ہوگا، حسرت کا اظہار کرے گا، پریشانی کا اظہار کرے گا، جزا اور فضا کرے گا، کسی صدمے کا اظہار کرے گا؟ قطعاً نہیں.
تو ایمان بالقدر، ایمان بالمقسوم انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا کرتا ہے، یہ اس کا مادی فائدہ ہے. تو اخروی فائدہ تو ہے ہی، اس کا مادی فائدہ بھی. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ تقدیر کیسے لکھی گئی ہے، کب کب لکھی گئی. پہلی حدیث، تقدیر کب لکھی گئی. حدیث اس طرح: وان عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وقال وعرشه على الماء رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمینوں اور آسمانوں یعنی کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. ایک تقدیر کب لکھی گئی؟ زمینوں اور آسمانوں، اس کے مجموعے کا نام کائنات ہے، یونیورس ہے. زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا. تو یہ حدیث مسلم بتا رہی ہے کہ ایک تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. اچھا، دوسری تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ جی یہ سمجھیں گے تب بات آگے بڑھائی جائے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی. دوسری تقدیر، حدیث اس طرح: وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مزغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواہ مسلم فی کتاب التقدیر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائے ہیں، جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صادق و مصدوق ہیں. غور سے حدیث سنیے کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی اس کی تخلیق یعنی اس کا نطفہ جمع رہتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن. 40 ہو گیا. پھر اسی طرح 40 دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے. 40 دن نطفہ، 40 دن جمع ہوا خون علقہ، پھر 40 دن مضغہ لوتھڑا. کتنا ہوا؟ 40 از اکول ٹو 120 ہے نا. 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے ہو گئے. 120 دن کے 4 مہینے.
4 مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عورت کا شوہر جب مر جائے تو اسے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے۔ 10 دن کی علت الگ ہے، 4 مہینہ تو متعین ہے نا بچے کی پیدائش کے۔ ثم یرسل الملک، پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر حکم دیتا ہے اس میں روح پھونک دے، فینفخ فیہ الروح، 40 دن کے بعد فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھونک دے۔ کہا پھونک دیا، زندگی آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن 120، 4 مہینے کے بعد بچہ اگر ساقط ہو کر پیدا ہو تو اسے کفن دفن کرنے کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ علامہ البانی نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی، پھر کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھ لے۔ روح پھونکنے کے بعد وہ کہتا ہے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھ، اس کی روزی لکھ دے، یہ اپنی پوری زندگی میں کتنی روزی پائے گا، روزی لکھ دے اس کی۔ لکھ دیا، اتنی روزی ملے گی۔ کہتا ہے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے اب لکھ دے اس کا عمل، یہ کیا کرے گا۔ رزق لکھ دیا، لکھ دیا، عمل لکھ دیا، لکھ دیا، اجل لکھ دے، کتنا جیے گا یہ، اس کے بعد موت آ جانی ہے اس کا، یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اجل بھی لکھ دی گئی، ہو گیا۔ اب لکھ دے 4تھی چیز کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید، جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا، یہ بھی لکھ دے۔ شقیٌ او سعید، یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دے۔ تو 4 چیزیں یہاں لکھ دی گئی نا، یؤمر باربع کلمات، رزق لکھ دیا گیا، عمل لکھ دیا گیا، اجل مدت لکھ دی گئی جینے کی، اور پھر جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دے۔ لکھ دیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، یاد رکھو بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، جو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، وہیں سے وہ ٹرن لے لیتا ہے، جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہر پاپ کرتا ہے، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے حتی ما یکون بینہ و بینہا، جہنم اور اس کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے، فیعمل عمل اہل الجنہ، فیعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو کتاب التقدیر میں لائے ہیں۔ تو ایک تقدیر لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ہر آدمی کی اس کے ماں کے پیٹ میں، تیسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ ہر سال 1 رات کو، اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی، حول مانے سال، کہتے ہیں حولان حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے فقہا کی، حولان حول ہو جانا، حول مانے سال، تقدیر حولی، کتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل، تو یہ جو رات ہے اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے، سال بھر میں کتنے لوگ مریں گے،
سب اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی. سال بھر میں ایک رات لیلۃ القدر کے اندر یہ تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ تقدیر کی تیسری قسم ہوئی. اور چوتھی قسم ہر روز لکھی جاتی ہے. اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. ہر دن وہ ایک کام میں رہتا ہے. کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلت دیتا ہے, اور اس دن اگر کسی کے حق میں فیصلہ کیا کہ 1 ہی روپیہ ملنا ہے تو اس کو 1 ہی روپیہ ملے گا, 1 سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو یہ ہے تقدیر یومی. سال بھر میں جو تقدیر لکھی گئی لیلۃ القدر میں وہ تقدیر حولی, اور جو روز تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تقدیر یومی. یہ 4 قسم کی تقدیریں ہیں, 4 مرتبہ لکھی جاتی, اور ہر ایک دوسرے کی تفصیل ہے. ایک اجمال ہے, اس کے مقابلے میں دوسری تقدیر تفصیل کی حیثیت رکھتی. اب ہم ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں. اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا, لکھ دیا گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے مرتے وقت تک اتنے برے کام کرے گا. اب لکھ دیا گیا پہلے, اب لکھ دیا گیا تو اس کے خلاف تھوڑی ہوگا. اب بتائیے, اللہ نے لکھ دیا پہلے, اب بندہ اگر یہ کام کرتا ہے, خراب کام کرتا ہے, تو اس میں بندے کی کیا خطا ہے؟ یہ سوال ہے. علامہ متولی شعراوی نے ایک جملہ کہا ہے, بہت پیارا جملہ, وہ جملہ ریفر کر دیتا, نقل کر دیتا. کہتا ہے کہ اذا کان کل شیء مکتوبا ومقدرا فلماذا الحساب. جب ہر شے لکھی ہوئی ہے اور مقدر ہے تو حساب کا ہے گا. اذا کان کل شیء مکتوبا ومقدرا فلماذا الحساب. جب ہر شے لکھ دی گئی ہے اور ہر شے مقدر ہے اور اس کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو فلماذا الحساب. اس کی خطا کیا ہے؟ خطا ہے ہی نہیں تو حساب کا ہے گا. اس کی خطا کیا ہے؟ یہ سوال ہے جس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. ایک بہت ہی اہم کوئسچن ارائز ہوا ہے, سالو کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ. پہلے ایک منطقی جملہ, اس کی وضاحت کر دوں. علم کیا سبب ہے وجود معلوم کا؟ کیا وجود معلوم سبب ہے تحقق علم کا؟ یہ منطقی جملہ ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. دیکھنا علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں دیکھنا؟ دیکھنا علم ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے, کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ سمجھ لو تو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا. وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا علم ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آنکھوں سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو مجھے جو یہ علم ہو رہا ہے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا اور اس کے جانے کا, تو میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے, کہ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. معاملہ الٹا ہو گیا. آدمی ادھر سے کیوں سوچتا, ادھر سے کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک بڑھئی کام کر رہا ہے یا کوئی ویلڈر ورک شاپ کے اندر کام کر رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ کام کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہا ہے, اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وہ
علم ازلی سے متصف ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے وہ باخبر ہے. اب یہ بتائیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے پہلے ہی اللہ باخبر ہے کہ نہیں، کہ بعد میں باخبر ہوتا ہے؟ پہلے ہی سے باخبر ہے. اب بتائیے پہلے ہی سے اگر وہ باخبر ہے تو یہ باخبر ہونا یہ کیا سبب ہے اس کے غلط راہ پر چلنے کا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. زید اور عمر یہ دو شاگرد ہیں بکر کے. زید اور عمر بکر کے شاگرد ہیں. دونوں کو بکر ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے اور ایک ہی گھنٹہ پڑھاتا ہے. سال بھر میں وہ کتاب ختم ہوئی. اب دونوں کو بٹھا کر بکر یہ کہتا ہے کہ کل مولانا عتیق الرحمان صاحب آئیں گے اور تم دونوں کا اسی کتاب کا امتحان لیں گے. اسی کتاب کا امتحان ہوگا جو میں نے پڑھایا ہے. مولانا عتیق صاحب تو کل آئیں گے، ذرا آج میں تم دونوں کو چیک کر لوں. پہلے زید کو بلاتا ہے، کچھ سوالات کرتا ہے. زید فٹافٹ ہر سوال کے جوابات دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد عمر کو بلاتا ہے. جتنے سوالات اس سے کیے گئے ہیں زید سے، وہی سوالات اتنے ہی سوالات اس سے کیے جا رہے ہیں. ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. اب کیا کرتا ہے بکر؟ اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ کل جب مولانا عتیق صاحب اس کتاب کا امتحان لینے کے لیے آئیں گے ان دونوں طالب علموں سے، تو زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا. دوسرے دن ایسے ہی ہوا. زید نے تمام سوالوں کے جوابات دے لیے اور عمر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا، فیل ہو گیا وہ. اب کیا مولانا عتیق صاحب کو آ کر کے یا مجھے آ کر کے پکڑیں گے کہ چونکہ آپ نے ایک دن پہلے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کہ زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا، تمہارے لکھنے کی وجہ سے یہ فیل اور پاس میں کوئی بے وقوف ایسا کر سکتا ہے کیا؟ میں نے تو علامتیں دیکھ کر کے لکھ لیا تھا اور ویسے ہی ہوا. میرے علم میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. لہذا اس نے پہلے سے جو لکھ رکھا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی نیک عمل والا اور برے عمل والا نہیں ہوتا. آدمی اپنے اختیار سے نیک عمل کرتا ہے اور آدمی اپنے اختیار سے برے عمل کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے انسان کے ہر عمل کو لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے. یہ ہے تقدیر کا حقیقی مفہوم.